مقتول کی بیوی جن کے شوہر کے قاتل گرفتار ہو چکے ہیں، وہ قاتل کون ہے اور شوہر نے آخری بار کیا بات کی تھی، یہ معاملہ ہے کیا؟ ان کی بہن لاپتہ ہوتی ہے کراچی سے، تلاش شروع ہو جاتی ہے لاہور سے، اور پھر ان کے شوہر کو قتل کرنے والا 1.5 سال بعد پکڑا جاتا ہے۔ ساری تفصیلات جانیں گے۔ بتائیے گا آپ کے شوہر سے آپ کی آخری بار بات کب ہوئی اور کس سلسلے میں وہ پاک پتن جا رہے تھے؟ فون آیا اسی آدمی کا، اس آدمی نے کہا کہ جس بچے کی آپ تلاش، سلیم نام ہے جس کا، سلیم نام شخص سے، اس نے کہا کہ جس کی آپ تلاش کر رہے ہو میں اس بچی کو جانتا ہوں اور وہ بچی میرے سامنے ہی ہے اور میں آپ کو اس کو رہا کرانے میں مدد کر سکتا ہوں۔ وہ کس کے حوالے سے کہہ رہا تھا؟ آپ کی بہن کے حوالے سے اطلاع دے رہا تھا؟ جی۔ آپ کی بہن اغوا کہاں سے ہوتی ہے؟ کراچی سے۔ کراچی سے اغوا ہوتی ہے۔ تو آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 بہنیں، 1 بھائی ہے۔ ایک بھائی ہے۔ بہنوں نے ایفرٹ کیا اپنے طور پر؟ جی۔ تو آپ کے شوہر نے ذرا زیادہ ایفرٹ کی؟ کراچی میں ہم نے کروائی ہوئی تھی FIR، تو ادھر سے کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر جیسے کہ دوبارہ سے پھر سن 2020 میں واقعہ ہوا ہے، تو جا کے پھر 24 میں پھر دوبارہ سے یہ ساری باتیں معاملات پھر کھلیں جاتے تھے۔ ہم وہی یہی کہہ دیتے تھے کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، مل جائے گی تو آپ کو بتا۔ 2020 میں آپ کی بہن کڈنیپ ہوتی ہے؟ جی۔ اور 2024 میں یہ دوبارہ سے کیس کھل گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تلاش ابھی وہ ملی نہیں ہے، ابھی تک بھی نہیں ملی؟ شوہر بھی 6 سال ہونے والے، شوہر بھی جان سے چلا گیا بے گناہ، بچے بھی یتیم ہو گئے اور بہن پھر بھی نہ ملی۔ اچانک سے یہ فون آیا، یہ فون تو ایسے اندھیری کی طرح آیا اور پتہ ہی نہیں چلا کس طرح ایک ہستہ بستہ گھر برباد ہو گیا۔ اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ سلیم ہمیں یہ تو بتائے کہ کس گناہ کی ہمیں سزا ملی ہے اور کیوں اس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے کیا گناہ کیا تھا۔ ایک تو آپ کی بہن کے تلاش کے والے سے وہ اشتہار لگا ہوا تھا تھانے کے باہر، سلیم پولیس کو کہتا ہے کہ وہاں پہ اشتہار پہ میں نے نمبر دیکھا اور میں نے مزدوری نہیں تھی، پیسے نہیں تھے اور میں نے ویسے ہی فون ملا دیا کہ اگر میں اطلاع دوں گا تو مجھے 50,000 1 لاکھ روپیہ دو گے تو میں آپ کی سالی کے والے سے سچ بولتا نا، سچ بول کے کچھ پیسے لے کے ہماری جان چھوڑ۔ اس نے نوسر بازی کی نا، نوسر بازی کے بعد پھر قاتل بھی بن گیا۔ ہمیں ورگلا کے وہاں اتنا دور لے گیا، میرے شوہر کو جان سے کیوں مارا؟ اگر ایسی بھی کوئی بات تھی، جھوٹ ہی بول رہا تھا تو اس کے پاؤں پہ مار دیتا، نہ بھاگ سکتا، اس کی جان تو نہ لیتا، زخمی کر کے چھوڑ دیتا، اس کے بچے یتیم کر دی، وہ جان سے چلا گیا۔ ابھی اس نے زندگی میں دیکھا ہی کیا تھا؟ سن 2010 میں شادی ہوئی اور 25 میں بیوہ ہو کے بیٹھ گئی اور اپنے بہن بھائیوں میں سب سے وہ چھوٹا ہے۔ یقین کرے، اپنا دیہڑی دار بندہ، نہ کسی سے لینا دینا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا، بس کس جرم کی اس کو سزا ملی۔ مجھے یہی دکھ کھائی جا رہا ہے کہ اس کا گناہ نہیں تھا، اس کو مارا کیوں ہے؟ اگر یہ جھوٹ ہی بول رہا تھا تو کسی طرح اپنی جان چھڑوا کے خود بھاگ جاتا، اس کو زخمی کر دیتا، اس کو جان سے کیوں مارا؟ جان کیوں لے لی؟ کیوں جان لی؟ 3 بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا۔ باپ کا سایہ چھین گیا۔ یقین کریں، وہ واحد ہمارے گھر کا کمانے والا شخص تھا، بچے یتیم ہو گئے، ہمیں پتہ ہم کس طرح وقت گزار رہے ہیں، در بدر ہو رہے ہیں۔ اس سلیم کا تو کچھ نہیں گیا، ہماری زندگی برباد ہو گئی اور وہ شخص دنیا سے چلا گیا، بے گناہ چلا گیا۔ سلیم کو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ انہوں نے خود نکالا ہوا تھا، یہ کوئی آوارہ ٹائپ لڑکا تھا اور نوسر بازی کرتا تھا، ہمارے ساتھ اس کا رابطہ نہیں تھا۔ سر، ہمیں کس گناہ کی سزا ملی؟ ہمیں اتنا وہ بتا دے کہ اگر اس کو جو بھی مسئلہ تھا، اپنے اس کے مسائل تھے، ہمیں کیوں فون کیا؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے آپ کے لیے، آپ کا شوہر آپ سے چھین لیا گیا، اس کی جان چھین لی گئی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے بیوقوفی کی اور اس کی بیوقوفی موت کی وجہ بنی؟ اس کی بیوقوفی نے ایک ہستہ بستہ گھر اجاڑ دیا۔ بیوقوفی کس کی کہہ رہا ہوں میں؟ آپ کے شوہر کی، کہ وہ نہیں، میرے شوہر کی بیوقوفی نہیں تھی، بس اس نے کچھ باتیں اس طرح کی نا کہ جس طرح کہ اس کو سب کچھ پتا ہے، یہی بات وہ سچ سیدھا کھول دیتا نا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں کراچی لے کے جانا ہے تفتیش کے لیے، تم شامل تفتیش ہو جاؤ۔ تو یہ سلیم کو آپ کا شوہر تصور اقبال سلیم کو کہتا ہے کہ تم نے اب فون کیا تھا، تم نے کہا تھا کہ میں انفارمیشن دوں گا، اب تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو میں پولیس کے پاس لے جاؤں گا۔ سر، اس وقت اس نے خود قبول کیا تھا، اس وقت اس نے یہ کچھ بھی نہیں بولا تھا کہ میں نے ایک اپنے
पैसे बनाने की वजह से किया या कुछ, उसने कुछ भी वो ऐसी तो बात झूठ नहीं। बोलता रहा ना, आप भी ट्रैप होते रहे, सर आपका शोहर भी उसके ट्रैप झूठ होता रहा। में ये वहीं पे बोल देता ना कि मुझसे गलती हो गई, या मैंने ऐसे रॉन्ग नंबर लगा दिया, या मुझे पैसों की जरूरत उसने थी। ये भी कहा है, पुलिस कहती है नहीं, कि क्या हमें तो नहीं ना, हमें क्यों वर्गलाया, हमें क्यों वर्गलाया, मेरे शौहर को वर्गला के वहां तक ले जाने वाली क्यों सारा काम क्यों किया। यहीं पे जो भी बात थी, हम चौकी थाने में गए थे, पुलिस ने आपको कातिल के सामने पेश किया। हाँ जी, मैंने पहचान की है। बातचीत हुई, वही बंदा है हाँ जिसने जी, आपके शोहर को बिल्कुल मारा? वही बंदा है। आपसे मुलाकात भी करवाई थी आपके शोहर ने इसकी? हमने तो इसे, ये जो है ना थाना, ये चौकी है अपनी, क्या कहते हैं से, दाता साहब के नीचे जो चौकी है, वहाँ से हमें ये आदमी मिला। हमने खुद नहीं ढूंढा, इसके भाई ने हमें फ़ोन किया कि वो लंडा बाजार में हाँ कोई लंडा काम। बाजार में मिला और यहाँ पे है और आप आ जाए। बातचीत होते होते इतनी बातचीत हो गई कि वो उसके साथ ही चला गया। उसने वहाँ भी नहीं ऐसा कुछ भी बोला कि मेरे से गलती हो गई, चलो मैंने आपको फ़ोन किया, ये सारी बातें यहीं ख़त्म कर दें। उसने नहीं बोला। उसने कहा मुझे पता है, मैं आपको बच्ची की शिनाख्त करवाऊंगा, मैं बच्ची के पास ले जाऊंगा। ये सब कुछ मेरे मियाँ के जहन में डाला। मेरा मियाँ यही मुतमिन हो गया कि चलो हमें भरोसा कर बैठा, वो भरोसे में अपनी जान दे बैठा। अब पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमिन है? कातिल तक बिल्कुल रसाई उन्होंने मुतमिन है। हासिल कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, हम इनसे बिल्कुल मुतमिन है। 1.5 साल के बाद इन्होंने हमारे कातिल पकड़े हैं और हम इनकी भी बहुत शुक्रगुजारी करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि इनको जल्द से जल्द सज़ा मिले। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आला पंजाब से अगर आप कोई मुतालबा करना चाहते हैं? उनसे भी यही हमारी गुजारिश है, वज़ीर आला से भी गुजारिश है कि इनको सज़ाए मौत हो। जिस तरह हमारा इंसान दुनिया से चला गया, वो मौत की नींद सो गए, ये भी दुनिया में न रहे। नाज़रीन, ये इनके लिए एक दुख की घड़ी है और बड़े दुख और तकलीफ़ में उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा भी किया है कि इनको भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के बाद सज़ाए मौत दी जाए ताकि इनको भी सुकून मिल सके, क्योंकि इनके 3 बच्चों के बाप को मार दिया, इनके शौहर को बेदर्दी से सुओं के वार करके मार दिया। अब ये इंसाफ सिर्फ इसी सूरत समझते हैं ये इनके मुताबिक कि उसको अब सजाए मौत हो और फिर इंसाफ इन तक पहुंचेगा। तो यकीन करें, वो वाहिद हमारे घर का कमाने वाला शख्स था। बच्चे यतीम हो गए, हमें पता हम किस तरह वक्त गुजार रहे हैं, दर बदर हो रहे हैं। इस सलीम का तो कुछ नहीं गया, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई और वो शख्स दुनिया से चला गया, बेगुनाह चला गया। सलीम को उसके घर वाले कहते हैं कि उन्होंने खुद निकाला हुआ था, ये कोई आवारा टाइप लड़का था और नौसरबाजी करता था, हमारे साथ इसका राब्ता नहीं था। सर हमें किस गुनाह की सज़ा मिली? हमें इतना वो बता दे कि अगर उसको जो भी मसला था, अपने उसके मसाइल थे, हमें क्यों फ़ोन किया? यकीनन ये एक बहुत बड़ा साना है आपके लिए। आपका शौहर आपसे छीन लिया गया, उसकी जान छीन ली गई, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उसने बेवकूफ़ी की और उसकी बेवकूफ़ी मौत की वजह बनी? उसकी बेवकूफ़ी ने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। बेवकूफ़ी किसकी कह रहा हूँ मैं?